Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to create a job type list within QuickBooks. You might remember that job is the nature of work that we are doing for our customer. It could be a project, and the project can be of any type. It can be a maintenance job within a building. That is, you are basically correcting what has been done previously or doing some maintenance work within a building. Secondly, it could be that you are revamping a building, that you are completely reconstructing a building, not the complete structure, but within you are removing old windows and basically putting in new windows and doors. Or you can be doing a painting job. Similarly, you can be constructing a brand new building. And finally, there can be an option where you are only providing services, like you are providing drawings for the construction activity which is going on. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جاب کی مختلف نوعیت ہو سکتی ہے، اور اس نوعیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی جاب ٹائپ ڈسکرائب کرنی ہے۔ ریزن کیا ہے جاب ٹائپ ڈسکرائب کرنے کی؟ ریزن اس کی یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہماری اتنی ساری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں سب سے زیادہ ایکٹیویٹی کون سی ہوتی ہے، بار بار کون سی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ جاب کو اگر کوئی آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے پینٹ کا جاب کہیں سے پکڑ لیا ہے، تو کیا پینٹ کے جاب ہمیں زیادہ سے زیادہ ملتے ہیں، یا ہمیں دوبارہ سے پلسٹر کرنے کے جاب ملتے ہیں، یا کسی اور قسم کے مینٹیننس کے جاب ملتے ہیں؟ یہ تمام جاب جو ہیں وہ مینٹیننس کے اندر تو آتے ہیں، لیکن ان کی فردر کلاسیفیکیشن کے لیے ہم جاب ٹائپ ڈیفائن کرتے ہیں اپنے کسی بھی کام کے لیے۔ اسی طرح کنسٹرکشن میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پوری کنسٹرکشن کر کے دینی ہے، جس میں آپ نے بلڈنگ بھی بنانی ہے، اس کی وائرنگ بھی کرنی ہے، پلمبنگ بھی کرنی ہے، اس کا پینٹ بھی کرنا ہے، فال سیلنگ بھی کرنی ہے، ڈورز اینڈ ونڈوز سارا لگا کے آپ نے پوری کی پوری کنسٹرکشن کر کے دے دینی ہے۔ لیکن کنسٹرکشن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے صرف اور صرف گرے اسٹرکچر بنانے کا کام لیا جا رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف آپ سے وائرنگ کروائی جا رہی ہے اور الیکٹریکل ورکس، ہو سکتا ہے صرف پلمبنگ آپ سے کروائی جا رہی ہے۔ تو کنسٹرکشن میں یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں، لیکن فردر ڈسکرائب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس نوعیت کا جاب کر رہے ہیں۔ اسی طرح سروسز میں ہو سکتا ہے آپ نے پوری کی پوری ڈرائنگیں بنا کے دی ہوں، جو پاس کروا کے بھی آپ نے دی ہوں، اور اس کے بیسس پہ یہ ساری کنسٹرکشن ہو رہی ہو، یہ بھی ایک جاب ہے، یہ لیکن سروس ہے۔ دوسرا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف الیکٹریکل کی ڈرائنگ بنا کے دینی ہے، ہو سکتا ہے صرف اور صرف ہم نے سیوریج اور آپ کے واٹر کی پائپ لائن کی ڈرائنگ بنا کے دینی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم نے صرف اور صرف اس کی اوور سینگ کرنی ہے، یعنی کہ جو ہم نے ڈرائنگیں دی ہوئی ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یہ تمام سروسز ہیں، اور آتی تو سروسز کے ہیڈ میں ہے، لیکن ہم نے سروسز کو یا جو مین کیٹیگری ہے اس کو مزید کلاسیفائی کر کے مزید ڈیفائن کرنے کے لیے اپنی جاب کی نیچر کو بھی ڈیفائن کیا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے اینڈ آف دا ڈے جب ہم رپورٹ نکالتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے سروسز کے انڈر کتنے ٹائپ آف جابس کیے، کون سے جاب ہمیں زیادہ فائدہ مند تھے، کون سے جاب تھے جن کا ٹائم زیادہ لگا، کون سے ٹائپ آف جاب تھے جن کا ٹائم کم لگا، اور کون سے جاب تھے جو ریکرنگ تھے، یعنی بار بار اس طرح کے جاب ہمیں ملتے رہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کس چیز پہ زیادہ کانسنٹریٹ کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں مینجمنٹ رپورٹنگ کے اندر آتی ہے، لیکن مینجمنٹ رپورٹنگ اسی وقت اسٹرانگ ہوگی جب آپ ساری انفارمیشن کیپچر کر کے اپنے پاس ریکارڈ کیا کریں گے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ بھی اپنے مینجمنٹ کو یا اکاؤنٹنٹس کو یا آپریشن کی ٹیم کو بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ فردر کلاسیفائی کرنا چاہیں تو اس کے اندر پروویژن موجود ہے، اور اگر وہ آپ سے پوچھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے فردر کلاسیفیکیشن کرنی کہاں ہے۔ تو جہاں کسٹمر اور کلائنٹ ٹائپ ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کے اندر بھی فردر ہم کیٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں، اینڈ دیٹ از جاب ٹائپ۔ آئیے کمپیوٹر پہ چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئک بکس میں ہم یہ کلاسیفیکیشن کیسے کرتے ہیں۔ لیٹس گو اینڈ سی ویئر وی کین فائنڈ a job info. Job info is available here. Within job info you can find the job type. There are a few job types already defined for us. ایکسٹینشن ہو سکتا ہے کہ بلڈنگ میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، نیو کنسٹرکشن ہو سکتی ہے، برانڈ نیو کنسٹرکشن ہے،
0 سے ہم گرین فیلڈ جاب کر رہے ہیں. ری ماڈل اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانا جو بلڈنگ تھی اسٹرکچر ویسی رہنے دیا ہے, اندر ہم نے اس کی تبدیلیاں کر دی ہیں. کمرے بھی ایڈ کر سکتے ہیں, کمرے نکال بھی سکتے ہیں, دیواریں بھی گرا سکتے ہیں, اوپر ہم اس کے بیم ڈال سکتے ہیں, بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں. اور آخر میں ہے جی ریپیئرس. یہ تمام وہ ٹائپس ہیں جس پہ ہم اپنا کام کر سکتے ہیں ود ان اینی گیون جاب. کوئی بھی جاب ہو رہی ہو اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جاب ہے, کون سی ٹائپ کی جاب ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا, ہماری کوشش یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارا زیادہ وقت کس ٹائپ کی جابس پہ لگتا ہے, تاکہ اگر کوئی بندے ہم نے بڑھانے ہیں امپلائیز اپنے, تو اس فیلڈ میں بڑھائیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم یہ جاب انفو ڈیفائن کیسے اور کہاں کرتے ہیں. ونس اگین سب سے پہلے ہمیں لسٹ میں جانا ہوگا, اور کسٹمر اینڈ وینڈر پروفائل لسٹ میں. اس میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس جاب ٹائپ لسٹ موجود ہے. ہمارے پاس پہلے سے چند جابس کی ٹائپ یہاں موجود ہے, لیکن ہم اس میں مزید 2 کا اضافہ کرتے ہیں. ایک جو ہم ڈال رہے ہیں اس کا نام ہے مینٹیننس جاب, اور اس کے علاوہ جو ہم ایک ڈال رہے ہیں وہ ہے صرف اور صرف سپرویژن. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی ہم اس میں جو آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں وہ مانیٹرنگ میں کر رہے ہیں کہ یہ کام صحیح ہو بھی رہا ہے کہ نہیں. اور یہ ایک سروس ٹائپ کی جاب ہوگی. اب جب ہم نے یہ دونوں چیزیں ڈال دی ہیں تو ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پاس جو جابس اس کی ڈیفائن کی ہیں اس میں ہم یہ جا کے کس طریقے سے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں. یقیناً جو ہمارے پاس جابس ڈیفائن ہیں ہم ان کو ہی کر سکتے ہیں. یہاں ایک فیملی روم جو ہے وہ بن رہا ہے, اس کو ہم ڈیفائن کرنا چاہیں گے, اور اس کے لیے ہم کریں گے ایڈٹ کسٹمر جاب. جاب انفو میں جائیے. یہ ایک انہوں نے کہا ہے کہ ری ماڈلنگ کا جاب ہے, اسے ہم چینج کر دیتے ہیں. اس کو ہم کرتے ہیں کہ یہ والا جو جاب چل رہا ہے یہ بیسکلی ایک مینٹیننس کا جاب ہے جو کہ ہم یہاں کر رہے ہیں, اور اس کو ہم فی الحال نہیں چھیڑتے, جیسے ہے ویسے ہی رہنے دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک دوسرا جاب ہے, اس میں بھی ہم نے کسٹمر جاب کو ایڈٹ کیا ہے, اور یہ جو ہمارا ایکسٹینشن ہو رہی ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن ضرور ہو رہی ہے لیکن ہم نہیں کر رہے, ہم صرف اس کو سپروائز کر رہے ہیں. بیسکلی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اس کی سپرویژن کر رہے ہیں کہ یہ کام صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اب ہم نے اپنے 2 ٹائپ آف جابس کی ڈسکرپشن چینج کی ایز پر نیو ٹائپس ڈیفائنڈ بائی اس. ہم نے 2 نئے ڈیفائن کیے تھے, وہ ہم نے 2 مزید جو ہمارے پروجیکٹس چل رہے تھے ان کے اوپر ہم نے ان کو لاگو کر دیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کس طرح سے رپورٹ میں نظر آئیں گے. آپ کو رپورٹس میں جانا ہے, اور ونس اگین لسٹ میں جانا ہے, اور کسٹمر کانٹیکٹ لسٹ. سب سے سمپل طریقہ جہاں آپ کو تمام چیزیں بے تحاشا ڈیٹا انفارمیشن ساری کی ساری موجود ہے. ہم نے اسی چیز کو کسٹمائز بھی کرنا ہے, ہم نے اسی چیز کو فلٹر بھی کرنا ہے, اور آپ کو اس اب طریقہ کافی حد تک فیملیئر ہو گیا ہوگا کہ ہم نے کسٹمائز رپورٹ میں جانا ہے. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں بڑا اسٹائل ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ بتائیں کہ جو چیز آپ نے چوز کرنی ہے اسے آپ ٹک کریں. جس کو ہم نے ٹک کر دیا وہ ٹھیک ہے, جسے ہم نے ان ٹک کر دیا وہ آؤٹ ہے. اور ہم نے یہ ایک ٹک کیا ہے, باقی تمام نے ان ٹک کر دی ہیں. اس سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ صاف اور آسان ہو نہیں سکتی. ٹک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چوز کر لیا گیا ہے. ہم جیسے اوکے کریں گے تو ہمارے پاس جاب ٹائپ آ گئی ہے, باقی تمام چیزیں آؤٹ ہو گئی ہیں. اب ہمارے پاس بڑی کنسٹرینٹ قسم کی انفارمیشن نظر آ رہی ہے, لیکن ہم اسے مزید فلٹر کرنا چاہیں گے. ہم 3 ٹائپ آف اپنے جو جاب ٹائپس ہیں ان کے اوپر یہ رپورٹ بنانا چاہتے ہیں. ایک ایکسٹینشن پہ, ایک اس پہ جو ابھی ہم نے مینٹیننس کا نیا ایک جاب ٹائپ کھولا ہے, اور تیسرا سروسز پہ. ہم ان 3 ٹائپ پہ اپنی چیز کو فلٹر کریں گے. ونس اگین سلیکٹ یور کسٹمائز رپورٹ, فلٹرز میں جائیں. اب آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. تو ہم نے یہاں ڈھونڈنا ہے جاب ٹائپ. آپ جاب لکھیں گے تو آپ کے پاس جاب سے شروع ہونے والی تمام چیزیں آ جائیں گی. جاب ٹائپ آپ اس میں سے چوز کریں. اب آپ کو یہ بھی پتہ چل چکا ہوگا کہ جب ہم کوئی ایک فلٹر لگاتے ہیں تو اس کے پاس اس میں دیے گئے تمام آپشن بھی ہمارے پاس آتے ہیں, اور ایک آپشن آتا ہے ملٹیپل کا. ونس اگین کیونکہ اب ہم تھوڑے سے اس میں ایکسپیرینس ہو گئے ہیں تو ہم ڈائریکٹ ملٹیپل فلٹر لگانے لگے ہیں, اور ہم نے اس پہ ملٹیپل فلٹر لگا دیا. جیسے ہی ہم ملٹیپل فلٹر لگاتے ہیں ونس اگین تمام لسٹ جو ہماری ٹائپس تھیں وہ آ گئی ہیں. ہم نے ان میں سے 3 چیزیں چوز کرنی, ایکسٹینشن, مینٹیننس
اور سپرویژن. ہم نے اوکے کرنا ہے اور اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس آئی ہے یا نہیں. ہمارے پاس جو جو چیزیں ہم نے کی تھی وہ ساری کی ساری ہمارے اسکرین پہ آ گئی. جو چیز نہیں تھی وہ نہیں آئی ہے. سمپل طریقے سے ہم نے ایک ایک کر کے اب چوز نہیں کیا. ہم نے چوز کیا ہے ملٹیپل والا فنکشن. اس میں ہم نے اپنی پسند کی جو جاب ٹائپس تھی وہ سلیکٹ کی ہیں اور رپورٹ کریٹ کر دی. سو ان کنکلوژن اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جاب ٹائپ مزید ریفائنمنٹ، مزید ڈیٹیل اگر آپ کسی جاب کی اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں فار رپورٹنگ پرپسز، فار انالیسس پرپسز، یہ مینجمنٹ کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ کتنا زیادہ کتنی ڈیپتھ میں انفارمیشن رکھنا چاہتی ہے. یہ جتنی ڈیپتھ میں جانا چاہے کوئک بک سے اپ ٹو اٹ، وہ جتنی آپ انفارمیشن چاہیں گے وہ رکھے گا، اس کے پاس جگہ ہے اور اس کے اوپر رپورٹ بھی بنا دے گا. اور اس رپورٹ کو آپ اپنے طور پہ کسٹمائز اور فلٹر کر کے اپنی مینجمنٹ کو دے سکتے ہیں. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو.